نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بنی آدم فخر کائنات مفخر موجودات آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا ہے۔ جتنی بھی اقوام آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنی بھی اقوام اس کائنات میں آئیں گی، آئی ہیں، تمام کی زندگیوں میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے فخر کا باعث بن جاتے ہیں۔ 14 اگست کا دن گزرا، یہ دن جو ہے ہمارے پورے وطن کے لیے، اس وطن کے مکینوں کے لیے، بالخصوص وہ مکین کہ جن کے آبا نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کسی چیز کی قیمت وہی سمجھ سکتا ہے نا کہ جس نے اسے حاصل کیا ہو۔ میں اگر اپنی ہی بات کروں، میں شاید نہیں جانتا کہ میرے آبا میں سے کس نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ مجھے تو یہ وطن جو ہے وہ پلیٹ میں پڑے پڑائے کھانے کی مثل مل گیا ہے نا۔ اس وطن کی اتنی قدر مجھے نہیں ہے کہ جتنی قدر اس کو ہوگی کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اس وطن کو حاصل کرتے وقت قربانیاں دینے والوں کو دیکھا ہوگا۔ اور یہ 14 اگست 1947 کا جو ہمیں وطن عزیز حاصل ہوا ہے نا، اس کی اصل میں بنیاد 1857 میں رکھی گئی تھی۔ کب رکھی گئی تھی؟ 1857 میں، جب 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1000 سال تک وطن عزیز یعنی ہندوستان برِ صغیر پر کس کی حکمرانی رہی تھی؟ مغلوں کو ان کی حکمرانی سے ہٹانے والا کون تھا؟ میں نے جو آغاز کیا ہے نا اپنی گفتگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک جتنی بھی اقوام پیدا کی نا، ہر قوم کے
पास कोई ना कोई एक ऐसा दिन ज़रूर आया है कि जिस दिन पर वो फ़ख्र करती है। और जो हमारी तरह की अक़वाम थी ना, कि जिन्होंने सब कुछ मिलने के बावजूद खो बैठे, वो कभी भी किसी चीज़ की कदर नहीं कर पाए। अगर 1857 की जो जंग आज़ादी हो गुज़री है, इस पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालना शुरू करूँ ना, तो बहुत से पहलू ऐसे हैं कि जिन पहलुओं को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अंग्रेज़ किस मकसद के लिए यहाँ पर दाखिल हुआ था। आज जो बरतानवी हुकूमत, उसकी जो माइशत आपको इतनी बुलंद सतह पर नज़र आ रही है ना, ये कुछ भी नहीं थी। कि जितनी उनकी माइशत जो है इस वक्त मजबूत है ना, ये सबसे कमज़ोर से कमज़ोर तर थी। तो इनकी माइशत जो है वो मजबूत किस तरह हुई? अंग्रेज़ बरे सग़ीर के अंदर तिजारत की गर्ज से दाखिल हुए। फिर ईस्ट इंडिया जो कंपनी इन्होंने बनाई, इस कंपनी की हिफाजत के लिए कभी किसी मुसलमान को अपना पहरेदार बनाया, किसी जगह पर किसी हिंदू को अपना पहरेदार बनाया, किसी जगह पर किसी सिख को अपना पहरेदार बनाया। और जब अंग्रेज़ ने ये देखा ना कि अब हमारी साख जो है वो यहाँ पर मजबूत होना शुरू हो गई है, तो फिर उसने तिजारत का नाम छोड़ते हुए बरे सग़ीर पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। हम भोले भाले मुसलमान हैं, हम चालों को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है। मुझे यहाँ से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस मुबारक याद आ गई कि जिसका मफ़हूम ये है कि आप फरमाते कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा कभी भी नहीं डसा जाता। और एक हम हैं कि सुराख भी एक है और डसने वाले भी हज़ार हैं, और हम हज़ारों से हर बार उस सुराख से डसे जा रहे हैं। बात गलत तो नहीं कर रहा मैं? तो बोलिए तो सही ना। 76 साल हो गए हमारे वतन को आज़ाद हुए। ईमानदारी से बताए कोई एक ऐसा भी आज तक हमने सीट पर लाकर बिठाया कि जिसने वतन के लिए काम करके दिखाया हो? जो भी आज तक आया है उसने किया क्या है? उसने सिर्फ अपनी झोली भरी है, उसने सिर्फ अपना ये पापी पेट भरा है। और पेट भरने के बाद अभी भी राजी नहीं हुए, अभी भी नोच रहे हैं इस वतन अजीज को, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह अंग्रेज ने बरे सग़ीर के अंदर आकर इस वतन को नोचना शुरू किया। और 1857 की जो जंग आज़ादी, इसके जो अगर ख़ास पहलुओं पर नज़र दौड़ाओ ना, तो एक ख़ास पहलू काफ़िला इश्क़ के सालार, काफ़िला हुर्रियत के सिपा सलार हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब आपने अंग्रेज़ की इन चालों को समझा ना, तो समझने के बाद आपने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी कर दिया। किसने फतवा जारी किया? हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जब आपने ये फतवा जारी किया, तो आपके इस फतवे जारी करने के बाद जिन उलमा ने आपके इस फतवे पर 7 दस्तखत किए थे, वो अकाबिर उलमा सुनिए कौन कौन थे कि जिन्होंने आपका साथ दिया और पीछे नहीं हटे। आज तो हम कहते हैं ना कि भाई अगर आज मौलवी बख्शे गए ना, तो हमारी बख्शी तो फिर दूर है ही कोई नहीं। ज़रा सुनिए कि जिन मौलवियों को हम जानते हैं ना, वो मौलवी बेअमल हैं, कि जो बाअमल मौलवी थे ना, उन्होंने किस तरह वतन अजीज़ की सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। सुनिए कौन कौन थे कि जिन्होंने हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका जिक्र खास इसलिए कर रहा हूँ कि 20 अगस्त आपका योम शहादत है। आज गालिबन 19 है ना, आज 19 अगस्त है, और कल जो 20 अगस्त है वो आपका योम शहादत है, कि जिस दिन आपको काला पानी के अंदर जितनी अज़ियत हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी को दी गई ना, हम में से कोई होता ना तो एक रत्ती बराबर भी अज़ियत बर्दाश्त न कर पाता। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जो फतवा जारी किया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, अल्लाहु अकबर, ये फतवा जब जारी किया तो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है। तो इस फतवे पर अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ने जो दस्तखत किए, और वो अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत कौन कौन है?
بریلی کے مجاہدین کی سرپرستی امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے تھے بریلی کے مجاہدین کی، اور اس فتوے پر دستخط کرنے والے علماء میں آپ کا بھی ایک کردار ہے۔ اور پھر آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اور مراد آباد میں جنرل بخت خان کے شانہ بشانہ مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے وطن عزیز کی سالمیت کے لیے ایسا کردار ادا کیا کہ قیامت تک کوئی اور ایسا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے سنیے، مراد آباد کا ذکر کرتے مولانا سید احمد علی شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے تھے، اور اس فتوے کے حق میں آپ نے فیصلہ صادر فرمایا اور بتلایا کہ اس وقت اگر کسی کے خلاف جہاد فرض ہے تو وہ انگریز حکومت ہے، اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ دوستان محترم، ہمارے اکابر علماء پر جتنی ان علماء کو اذیتیں دی گئی نا، اگر ہم ان اذیتوں کے بارے میں سنیں نا تو یقین مانی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں جب اسماعیل دہلوی اس نے یہ جملے کہے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے، جملے غور سے سنیے گا کہ اسماعیل دہلوی نے کیا کہا۔ اسماعیل دہلوی یہ کہتا تھا کہ اگر رب کائنات کی ذات چاہے تو ایک آن کے اندر 1000 محمد پیدا کر سکتی ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ اسماعیل دہلوی کا، اس لعنتی خبیث انسان کا کہنا کہ اگر رب کائنات کی ذات چاہے تو ایک آن کے اندر 1000 محمد پیدا کر سکتی ہے۔ اب اس کے رد کے اندر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو کتاب لکھی امتناع النظیر، کہ جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے۔ ارے او اسماعیل دہلوی، تو یہ کہتا ہے کہ رب کائنات اگر ایک آن میں چاہے تو 1000 محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اور بھائی سن، رب کائنات نے محمد ایک ہی پیدا کیا ہے، اور رب کائنات کے جو آئینہ ساز یہاں پر ذکر کیا نا کہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محمد ایک ہی پیدا کیا ہے۔ رب کائنات کوئی اور محمد پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر رب نے محمد اور پیدا کرنا ہوتا نا، رب نے محمد اور پیدا کرنا ہوتا تو پھر یہ جہان بھی اور پیدا فرما دیتا۔ لیکن اللہ تبارک، ہم نے احادیث مبارکہ کے اندر سن رکھا ہے کہ رب کائنات نے اس پوری کائنات کو اگر تخلیق فرمایا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ حضور علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ میں یہ اکثر ہی جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے نا تو میں یہ جملہ لازمی کہا کرتا ہوں، جب انسان ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا دلہا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا، شادی کا دلہا ہوتا ہے نا کوئی، تو جب تک وہ دلہا نہیں آتا کہ وہ شادی سجتی ہے، کیا وہ شادی پائے تکمیل تک پہنچتی ہے؟ نہیں، یہ تو دنیا داری کی بات ہے۔ بھائی دوستو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس پوری کائنات کو سجایا۔ کس کے لیے سجایا؟ تیرے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر سجایا۔ اور اسماعیل دہلوی کیا بکواس کرتا ہے، لعنت ہے اس کے ایسے کردار پر۔ تو امتناع النظیر جو آپ نے کتاب لکھی نا علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آپ نے ایک اور کتاب لکھی سورۃ الہندیہ،
کہ جس کا اردو میں ترجمہ بازار میں باغی ہندوستان، یعنی بازار سے مل جاتا ہے، بازار میں جائے نا تو یہ کتاب باغی ہندوستان سورۃ الہندیہ عربی کی کتاب ہے، اردو ترجمہ اس کا باغی ہندوستان کے نام سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ شاید کہ اب اس کتاب کو بین لگا دیا گیا ہو، اور بڑی حیرت کی بات ہے بین لگانے والے کون ہیں؟ سنیے گا، توجہ کیجیے گا کہ بین لگا کون رہا ہے اس طرح کی کتب پر، اور بین کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہ کہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر کے مسلمانوں کے جو سوئے ہوئے ضمیر ہیں یہ جاگ نہ جائیں۔ اور بین لگانے والے کون ہیں؟ کہ جنہیں خود قل ہو اللہ ہی نہیں آتی، جنہیں صحیح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آتی، وہ لوگ ان کتابوں پر بین لگا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی بے شمار ایسی کتب ہیں کہ جن کتب کے ذریعے مسلمان آزاد ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے جو سوئے ہوئے ضمیر، جو مسلمانوں کے ضمیر اس وقت کسی کی قید کے اندر ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ چکے ہیں، وہ ان کے بہکاوے سے نکل کر آزادی حقیقی طور پر حاصل کر کے آزادانہ طور پر اپنے ضمیروں کو جگا کر، جس طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیر جگائے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کے ضمیروں کو جگایا تھا، بالکل اسی طرح یہ کتب بھی ویسی ہی ہیں کہ جن کتب کا مطالعہ کر کے ہم مسلمان اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کتب پر بین لگایا جا رہا ہے۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، آج ہم جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے ترے والے یہ پگڑیاں پہن کر ہم لوگ گھوم رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہمیں مل گئی۔ اس وطن کو حاصل کرنے میں ہمارے ان اکابر علماء کا خون شامل ہے، ان اکابر علماء کی شہادت شامل ہے، انہوں نے اپنی شہادت پیش کی تو آج ہم اس وطن عزیز کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ جملہ یہاں پر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 76 سال پہلے ہم لوگ آزاد ہو گئے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے تھے، ہم پھر دوبارہ غلامی کے اندر آ گئے تھے، ہم دوبارہ غلامی کے اندر آ گئے تھے۔ ہم نے آزادی کس سے حاصل کی تھی؟ انگریزوں سے، ہندوستان سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، تو ہم تو آج بھی انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، ہم تو آج بھی انگریز کے تلوے چاٹ رہے ہیں، انگریز نوالا پھینکتا ہے، ہم اس نوالے کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے چھینا چپٹی کرتے ہیں۔ کیسے ہم آزاد ہیں؟ آزادی تو تب سمجھ میں آتی نا کہ جس نام پر اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا، وہ نام کیا تھا؟ پاکستان کا حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اگر آپ سے پوچھوں تو شاید آپ کو یاد ہوگا، بلند آواز سے میرے ساتھ جواب دیجیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا جس نام کے لیے، جس اسلام کی خاطر اس وطن کو ہم نے حاصل کیا تھا، کیا ہم اس کلمے کی پاسداری کر رہے ہیں؟ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی بھی ہے، جوان ہے، بچہ ہے، کیا ہم اس کلمہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہمیں پڑھوایا، جو ہمیں عطا کیا، کیا ہم جس کلمے کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا اس کلمے کی پاسداری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اگر اس کلمے کی کسی نے پاسداری کی تھی نا تو علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے جنرل جوان تھے، اکابر علماء اہل سنت تھے کہ جنہوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جتنی اذیتیں دی گئی نا، کالا پانی کی سزا جب آپ کو دی گئی نا، آپ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، میرے جسم سے کپڑے اتار کر منج اس کا لباس پہنا دیا گیا، اور فرماتے کہ جو پانی مجھے پینے کے لیے دیا جاتا تھا نا، وہ پانی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اس پانی کے اندر زہر ملا ہوا ہے، جو کھانا آپ کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، اللہ اکبر،
وہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے تمبا کڑوا ہوتا ہے نا، اس طرح کا کڑوا کھانا آپ کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا. اور ایسی حالت کے اندر بھی اگر ہم میں سے کسی کو اس طرح کی چھوٹی موٹی کوئی سزا مل جائے نا، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کون سا وقت آئے کہ ہم اس قید سے آزادی حاصل کر لیں. مگر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں پر ایک اور مرد مجاہد کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھوں گا. آپ نے اس حالت کے اندر عربی کے اندر ایسی نعت لکھی کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت قید کی حالت کے اندر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو نعت لکھی نا محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، جو آپ نے قصیدے لکھے، ان قصیدوں کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مجھے کون فرما رہا ہے؟ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو قصیدے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر لکھے نا، کس نے؟ علامہ فضل خیر آبادی. اور خود بابا جی بھی عربی کے اندر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان اشعار کا ترجمہ جب کرنا ہوتا تھا نا، تو بغیر لغت کی کتاب کے میں ان اشعار کا بھی ترجمہ نہیں کر پاتا تھا. اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مونج کا لباس پہنے ہوئے، مٹی کے ٹوکرے ہاتھوں میں اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر قصیدے لکھ رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر قصیدے لکھ رہے ہیں. اور جب اللہ اکبر ان اکابر علماء کو جب اس طرح قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی نا، تو یہ انگریز، یہ ظالم یہ کہتے تھے کہ چھوڑ دو. تو آگے سے ہمارے اکابر علماء کی طرف سے جواب کیا ملتا تھا جانتے ہیں؟ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمارے اکابر علماء یہ جواب دیا کرتے تھے. تو ہمیں ڈراتا ہے اس طرح کی قید کے اندر ڈال کے. اور یہ انگریز جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انگریز نے مجھے یوں قید کے اندر مبتلا کیا نا، یوں قید کے اندر ڈال دیا، اور میری طرف دیکھ کر ہنسا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کو یوں قید میں ڈال دیا ہے، بڑے بڑے علماء پر یوں ظلم و ستم کر رہے ہیں. یہ انگریز جب آپ مونج کا لباس پہن کر ہاتھوں میں اپنے سر پہ مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر مشقت کیا کرتے تھے، تو انگریز آپ کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے. اور یہ اپنی زبان سے بغیرتی والے الفاظ نکالا کرتے تھے، اور اپنی زبان حال سے یہ کہا کرتے تھے، یہ اپنی زبان سے انگریز یہ بکواس کیا کرتا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر علماء کو، بڑے بڑے علماء دین کو، کہ جن کے بارے میں مسلمان کہتے تھے کہ جب تک یہ ہیں ہمارا کوئی بال بھی باغا نہیں کر سکتا، ان علماء کو ہم نے قید میں ڈال دیا ہے. اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریز کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کرتے تھے، لب بام بھی پکارا سر دارا بھی صدا دی، لب بام بھی پکارا سر دارا بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. دوستان محترم، ہمیں اپنے اکابر علماء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اگر آج بھی ہم لوگ نہ جاگ پائے نا، میں صرف 2 جملے کہوں گا کہ 76 سالوں سے ہم لوگ ایک مردے کی سی زندگی گزار رہے ہیں. 76 سالوں سے مردہ ہے نا، مردے کے سامنے کوئی روتا رہے، کوئی پیٹتا رہے، کوئی گڑ گڑاتا رہے، کوئی چیختا رہے، کوئی چلاتا رہے، مردہ کیا کوئی جواب دیتا ہے؟ ہمارے سامنے یہ بھی ریسنٹلی چند دن پہلے 2-4 دن پہلے جڑاوالا کے اندر جو معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کی تہہ تک اگر جائیں تو سب سے پہلے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اس معاملے کو اتنا طول دیا گیا، ہماری میڈیا جو ہے، پھر امریکہ کو بھی یاد آ گیا کہ میں نے بولنا ہے، پاکستانی حکومت کو بھی یاد آ گیا کہ ہم نے بولنا ہے، مگر بول کس لیے رہے ہیں؟ اس اقلیت کے حق میں بول رہے ہیں. کیا مسلمان تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا مسلمانیت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ یار اس کی تہہ تک پہنچو تو صحیح نا، کہ تہہ کیا ہے اس کی، یہ معاملہ کیوں وقوع پذیر ہوا؟
वकूफ़ पजीर होने की वजह क्या थी? सबसे पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की गई। महबूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल फरमाया, उस किताब को जलाया गया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की गई। ठीक है, जब ये दो पहलू सामने आए फिर आगे से रद्द अमल हुआ। अब जो ये दो पहलू सामने आए, इन पहलुओं के हक में तो आज तक ना तो पाकिस्तानी हुकूमत बोली है, ना तो अमेरिका बोला है। अमेरिका बोले भी क्यों? क्योंकि अमेरिका तो खुद उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। और हमारी हुकूमत के जितने भी लीडर हैं वो सारे के सारे तो अमेरिका के पिट्ठू बने बैठे हैं। क्यों बोलेंगे? अगर हम ये चाहते हैं ना कि इस वतन के अंदर सही मानों के अंदर सालमियत की ज़िंदगी गुजार सके, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रख के फिर फैसला करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद आ गया कि जब बिशर मुनाफिक और यहूदी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर मेरा ये मामला है और ये बिशर जो है ये कहता है कि ये मेरा है, यानी कोई ज़मीन और जायदाद का कोई मामला था ऐसा। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और गुफ्तगू सुनने के बाद उस यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा दिया। किसके हक़ में फ़ैसला सुनाया? यहूदी के हक़ में। एक की बात नहीं सुनी, दोनों फरीक़ैन की गुफ्तगू सुनी। जब फैसला यहूदी के हक़ में हुआ और यहूदी कहता है कि मैं फैसले को, यहूदी तो तैयार है मगर बिशर मुनाफिक जो है वो फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जब बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकलते हैं ना, तो वो बिशर कहता है कि मैंने ना ये फैसला फ़ारूक आज़म की बारगाह में लेकर जाना। चले गए। जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। इससे कबल कि आप फैसला फरमाते, वो यहूदी कहता है कि ए उमर, मेरी बात सुन के फिर फैसला कीजिएगा। ये जो फैसला आपके पास लेकर आए हैं ना, इस फैसले के बारे में हम पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए थे और हुज़ूर अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला मेरे हक़ में सुना दिया है। फैसला किसके हक़ में सुनाया है? यहूदी के हक़ में सुना दिया है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने आगे दूसरी बात नहीं सुनी, आपने फरमाया कि रुको। अंदर गए, अपनी तलवार न्याम से बाहर निकाली और बाहर आकर बिशर मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया और ये फरमा दिया कि जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, मैं उमर, उसके लिए मेरी इस उमर की तलवार यही फैसला कर सकती है। देखिए ना कि हमें करना क्या चाहिए और हम लोग कर क्या रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें महबूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमें ये जो वतन अज़ीज़ हासिल हुआ है, इस वतन अज़ीज़ की सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।